نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ جنت کے تقریباً تمام احوال، تمام نعمتوں کا جو تذکرہ تھا وہ مکمل ہو چکا، اور دوزخ کے حوالے سے اور اہل دوزخ کے حالات کے حوالے سے بھی ایک دو روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں، مذاکرہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ سارا باب آگے تک تقریباً دوزخ کا ہی ہے، اور پھر اس کے بعد نئی ایک فصل شروع ہوگی تو وہ پھر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، ظاہر ہے جہنم کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان وہ آپ سن چکے، پڑھ چکے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت آگ ہوگی جہنم کی، اور اس کو جب لانے کی ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگی کہ 70,000 اس کی لگامیں ہیں، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں، ایک لگام پر یعنی 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کے جب سب کے سامنے لائی جائے گی حشر کے میدان میں۔ اگلی باب یا اگلے فصل ہے دوزخ کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ کیا ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سے جو شخص سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے اوپر آگ کے 2 تسمے ہوں گے، یعنی ان جوتیوں کے تلوے بھی آگ کے ہوں گے اور ان کے تسمے بھی آگ کے ہوں گے۔ تلووں سے مراد نیچے کی جگہ جسے سول کہتے ہیں ہم لوگ، اور ان دونوں یعنی جوتیوں کے تلووں اور تسموں کی تپش اور حرارت سے، گرمی سے اس کا دماغ جوش مارے گا، جس طرح دیگ وہ جوش کھاتی ہے، ابل رہا ہوگا اور باقاعدہ پتہ لگ رہا ہوگا۔ وہ شخص چونکہ دوسرے دوزخ جتنے جہنمی ہوں گے نا، ان کی کیفیت کا اسے پتہ نہیں ہوگا کہ باقیوں کو کس لیول کا عذاب ہو رہا ہے، کس حد تک عذاب ہو رہا ہے، تو وہ شخص یہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں کوئی بھی مبتلا نہیں ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا۔ اسے یہ کیفیت کا پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی مجھ سے بھی آگے بہت سے لوگ ہیں، اور اسے اپنے عذاب کو دیکھ کر یہ لگے گا کہ یہ سب سے کیا ہے، سخت عذاب ہے۔ آگے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، دوزخیوں میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، اور وہ عذاب کیا ہوگا، وہ آگ کی جوتیاں پہنے ہوں گے جن سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا۔ اور ظاہر ہے یہ سب سے ہلکا اس اعتبار سے کہ دنیا میں جو انہوں نے مجھ پر جو میرا ساتھ دیا، جو مجھے یعنی آنچ تک نہیں آنی دی، ان کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا، ظاہر سردار تھے لیکن ایمان نہیں لائے، تو اتنا اللہ نے کرم کر دیا کہ بھئی سب سے ہلکا عذاب انہیں ہوگا، لیکن اس ہلکے عذاب کی کیفیت بھی ہم سن چکے ہیں کہ وہ کیا ہوگی۔ آگے جی دوزخ کے عذابوں اور جنت کی بہاروں کا حال۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش اور آرام کی زندگی گزارتا تھا، پھر اس کو دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، یعنی صرف اتنا کیا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈبویا جائے، جیسے کپڑے کو نہیں ہم پانی میں ڈالا اور نکال دیا، تو ایسے ڈالیں گے اور اللہ نکالیں گے، اور کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے دنیا میں کوئی اچھائی، بھلائی، راحت یا دنیاوی عیش و آرام دیکھا تھا اور کوئی عیش و آرام دنیا میں اٹھایا تھا؟ وہ جہنمی کہے گا، نہیں میرے پروردگار، خدا کی قسم مجھے دنیا میں کوئی راحت، کوئی چین، کوئی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ بھول جائے گا وہ، اس کی ہلکی سی ایک غوطے سے وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ اسی طرح جنتیوں میں سے ایک شخص، ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف، دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں میں مبتلا تھا، جسے ہم سارے الفاظ اس میں آ گئے، پھر اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے دنیا میں کوئی غم اٹھایا تھا، کوئی تکلیف اور کسی مشقت تجھے ملی تھی؟ وہ جنتی جواب دے گا، نہیں میرے پروردگار، خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش نہیں اٹھائی تھی۔ یعنی
جنت کا ایک لمحہ اسے دنیا کے سارے غم بلا دے گا، اور جہنم کا ایک لمحہ دنیا کی ساری عیش و عشرت، سارے عیش و آرام، جتنی بھی راحتیں ہو سکتی ہیں کہ انسان تصور کر سکتا ہے، وہ سب بھول جائے گا۔ آگے ہے جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی تاکید۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے ایک شخص سے جو سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اس سے فرمائے گا، اگر تیرے پاس زمین میں جو چیزیں ہیں وہ سب ہوتی تو کیا تو ان سب کو ہمیں دے کر، فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لیتا؟ تو وہ دوزخی جہنمی کہے گا، ہاں اللہ تعالیٰ، میں تو ایسا ہی کرتا، اگر مجھے دوبارہ سے یعنی ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو بالکل میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، بس میری یہاں سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو اسی وقت جب تو آدم کی پشت میں تھا، یعنی ابھی تیری پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی آسان اور سہل چیز تجھ سے چاہی تھی، یعنی عالم ارواح میں نے تجھ سے ایک ہی چیز مانگی تھی، وہ کیا تھی؟ اور وہ یہ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مگر تو میرے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرنے سے باز نہ رہا، لہٰذا اب میں اس عذاب دوزخ کے بدلے میں کوئی چیز قبول نہیں کروں گا، خواہ تو دنیا کی تمام چیزیں ہی کیوں نہ لے آئے، تب بھی تجھے اس عذاب سے میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ظاہر ہے ایک چیز کا مطالبہ تھا، وہ یہ تھا کہ شرک نہیں کرنا، اور ظاہر ہے اللہ حفاظت فرمائے، جو شرک لے کر گیا تو وہ تو کبھی بھی جہنم سے نکلے گا نہیں، یہ تو طے ہے، قرآن میں طے فرما دیا اللہ نے کہ اسے جہنم سے ہم کبھی نہیں نکالیں گے۔ مشرک آدمی کبھی نہیں نکلے گا، اسی طرح کافر اللہ کا منکر آدمی نہیں نکلے گا، باقی گناہگار، سیاکار، خطا کار اللہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ نکلیں گے۔ دوزخیوں کے احوال۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے دونوں ٹخنوں تک آگ ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے دونوں زانوں تک آگ ہوگی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی کمر تک آگ ہوگی، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی گردن تک آگ ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، دوزخ کے میں کافر کے جسم کو اس قدر موٹا اور فربا بنا دیا جائے گا، دنیاوی اعتبار سے نہیں، وہ پیچھے بھی ہم سن چکے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ خصوصاً یہاں کافر کا ذکر ہے کہ اس کے جسم کو اتنا موٹا اور تازہ بنا دیں گے، دونوں مونڈوں کے درمیان تیز رفتار سوار کے 3 دن کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہوگا، یعنی ایک سے لے کر یہاں تک 3 دن تک ایک آدمی سفر کرتا رہے اور تیز یعنی سوار ہو، تو وہ اتنا اس کا فاصلہ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کافر کا دانت احد کے پہاڑ کے مانند ہوگا، اور اس کی کھال کا موٹاپا 3 دن کی مسافت کے بقدر ہوگا۔ اللہ اتنی جان دے گا، ظاہر ہے جتنی جان ہوگی تو عذاب بھی اس قدر سخت ہوگا نا، تو یہ عذاب کی سختی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس یعنی سال تک جلایا گیا، 1000 سال، تو پھر اس کا رنگ ہو گیا سیاہ، بالکل کالی۔ پس اب دوزخ کی آگ بالکل سیاہ تاریک ہے، یعنی اس میں ایک ذرہ برابر کوئی روشنی کی کوئی وہ نہیں ہے۔ دنیا کی آگ کو اب آپ اس کے ساتھ تصور نہیں کر سکتے، ظاہر ہے دنیا کی آگ میں تو روشنی ہے، وہاں کی آگ میں یہ کیفیت نہیں ہے، بالکل کالی سیاہ ہے۔ دوزخیوں کے اسی طریقے سے اجسام اور اعضاء جو روایت گزری ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ میں کافر کے دانت احد کے پہاڑ کے برابر اور اس کی ران بیضاء پہاڑ کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کی مسافت کے بقدر ہوگی، جیسے کہ ربضہ مدینے سے 3 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ تو اتنی مسافت یعنی اتنا ایک آدمی کی کیفیت ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوزخ میں کافر کی کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی، اس کے دانت اور پہاڑ کے برابر ہوں گے، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلے کے برابر ہو، اتنی بڑی جگہ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کافر دوزخ میں اپنی زبان 3 کوس اور 6 کوس تک نکالے گا، اور لوگ اس کو اپنے پیروں سے روندیں گے، یعنی اس زبان پر چلیں گے پھریں گے، اتنی اس کو لمبی 6 کوس یعنی دور اتنی زبان لمبی اس کو دی جائے گی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آگ
کی ہی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ صعود، جس کا ذکر سأرہقہ صعودا قرآن میں آتا ہے، دوزخ میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر 70 برس تک چڑھایا جائے گا اور وہاں سے اسی طرح 70 برس تک گرایا جائے گا، اور یہ سلسلہ اس کے ساتھ کب تک جائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہی سلسلہ احادیث میں آتا ہے چلتا رہے گا، 70 سال تک چڑھے گا۔ عذاب پھر بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ عذاب الگ ہے کہ وہ چڑھو تو چڑھتے چڑھتے جیسے ہی پہنچے گا پھر گرایا جائے گا، پھر چڑھے گا پھر گرایا جائے گا، تو یہ ایک کیفیت ہوگی دوزخیوں کی، جہنمیوں کی غذا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون میں لفظ کالمہل کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ زیتون کے تیل کی تلچھٹ کی طرح ایک چیز ہوگی، جب اس کو دوزخی کے منہ کے قریب لے جایا جائے گا، یعنی گرمی کے مارے اس کی کھال جو ہے نا وہ اتر جائے گی۔ زقوم کا درخت ہوگا کانٹے دار، وہ ایک الگ ہے جہنم کا۔ تو کالمہل یعنی کس طرح ہوگا، تو وہ بتایا جا رہا ہے وہ اس طرح ہوگا کالمہل، یعنی زیتون کے تیل کی جو تلچھٹ ہوتی ہے نا، جو نیچے جو پکنے کے بعد جو رہ جاتی ہے، اس کیفیت کا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے وہ ایسا صرف کیفیت بتا دی، باقی اس کی ترتیب یہ ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے، کہ جیسے اس کو منہ کے قریب لے جانے لگے گا تو اس کی منہ کی ساری کھال اتر جائے گی، پھر چڑھ جائے گی، پھر اترے گی، پھر چڑھ جائے گی۔ ظاہر ہے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہم جہنم میں کسی کو زندگی دیں گے، وہ زندگی تو نہیں ہوگی، لیکن نہ ہم کسی کو موت دیں گے، بس اس کیفیت میں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔